السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ بعد حمد و صلات کے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی نعمتوں سے اور اس کی برکتوں سے ہمیں نوازا۔ وہ اسلام جو ہم سب کا اور اللہ وحدہ لا شریک کا بھی پسندیدہ مذہب ہے۔ جیسا کہ عزیزم احسن مستقیم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آج کا جو موضوع سخن ہوگا وہ اس بات کے اوپر مبنی ہوگا کہ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے لوگ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں وہ موحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوستو، جب سے یہ اسلام اس دنیا کے اندر آیا ہے تب سے لے کر آج تک حق باتوں کے سامنے، حق باتوں کے مقابلے میں باطل آ کر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ باتیں جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں، حق کی باتیں ہیں، باطل پرست یا باطل ذہنیت ہمیشہ ان حق باتوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرا جو اپنا ارادہ تھا، میں نے یہ سوچا کہ توحید کے تعلق سے اور شرک کے تعلق سے کافی حد تک میں نے مواد آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے اور بیان کر دیا ہے، اور میں نے سوچا میں کسی اور موضوع کی طرف اب میں منتقل ہوں، لیکن بہت سارے ہمارے اخوان اور بہت سارے ساتھیوں نے یہ بات ہمیں بتلائی کہ شرک کا موضوع یوں ہی اگر مختصر طور پہ بیان کر کے چھوڑ دیا گیا تو یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کی اور بھی تفصیلات جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں انہیں بیان کیا جائے، اور
کھول کھول کر کے بیان کیا جائے تاکہ ہم اچھی طرح سے اس ٹاپک کو، اس موضوع کو سمجھ سکیں۔ میں نے بھی اس بات کو مناسب سمجھا اور میں نے سوچا کہ میں وہ شبہات، وہ شکوک جو توحید اور شرک کے ضمن میں ہے یا توحید اور شرک کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، یا وہ شبہات جنہیں لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، یا ہوس پرستی کی بنیاد پر، یا نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، یا شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں وہ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بہتر اور مناسب میں نے یہ سمجھا کہ آئیے کچھ 2-3 مجلسیں اس تعلق سے رکھی جائیں کہ یہ توحید اور شرک کے متعلق جو شبہات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جناب یہ بھی ایک شبہ ہے، یہ بھی ایک شبہ ہے، یہ بھی ایک شبہ ہے، ہم جو یہ کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں یا اس وجہ سے کرتے ہیں، ان کو بھی لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے تاکہ ان اعتراضات کا، ان شبہات کا اچھی طرح سے حل لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور لوگ پھر اب مجال نہ باقی رہے، میدان نہ باقی رہے حق کو قبول کرنے میں کسی بھی قسم کے شکوک یا شبہات کا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر بھی آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر، کچھ ممکن ہے 2-3 مجلسیں اس ٹاپک کے اوپر ہوں، اور میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اور سیرت و تاریخ کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہترین مواد اور ایک بہترین ذخیرہ علم کا آپ کے سامنے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو رکھا جائے اور رکھیں۔ یہ شبہات کس تعلق سے ہوں گے؟ یہ شبہات توحید اور سنت کے تعلق سے ہوں گے، یہ شبہات توحید اور شرک کے تعلق سے ہوں گے۔ اس کی مثال میں دوں آپ کو، کیسے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، کیسے اعتراضات کر کے یا شبہات پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کو پھیرا جاتا ہے۔ بظاہر وہ شبہات جب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کو سر کرنا یا اتنے بڑے سوال کا جواب دینا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ واقعی اس شبہ کے اندر بہت بڑی جان ہے، بہت بڑی طاقت۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ظاہر ایک من جملہ ایک عام مثال ہے شبہ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، جدہ میں ہم پروگرام میں گئے تھے، تو انہوں نے یہ شبہ بیان کیا کہ ہمارے سامنے ایک صاحب نے ایسا شبہ رکھا۔ دیکھیں عجیب شبہ ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب آج امت کے اندر جو اختلاف ہے، جو انتشار ہے، اور مختلف ٹکڑیوں میں، مختلف مذہبوں میں جو لوگ بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ خاص طور سے ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے اندر ان دھڑوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو ہم کیا کہیں، یا ان کے یہ سب کے سب جو ہے حق پر ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جن مذہبوں پہ باقی ہیں یہ سب حق پہ ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا بھائی مثال اس کی یوں سمجھ لیں جیسے کہ اسلام ہے، اسلام ہے، اور ظاہر ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ تمام سب مسلمان ہیں، تو اسلام ہے، اور اسلام کی مثال آپ سمجھ لیں ایک شہر، اسلام جیسے ایک شہر کی مانند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اسلام ایک شہر کی مانند ہے، اور اس شہر کے 4 دروازے ہیں، ایک مشرق کا دروازہ ہے، ایک مغرب کا ہے، ایک شمال کا ہے، ایک جنوب کا ہے۔ جو کوئی بندہ مشرق کے دروازے سے داخل ہوتا ہے شہر میں تو وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، مغرب سے جو داخل ہوتا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، جنوب سے جو داخل ہوتا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، شمال سے جو داخل ہوتا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے۔ المہم کسی بھی دروازے سے آدمی آئے، آتا تو شہر ہی میں ہے نا۔
بین ہی اسی طرح سے شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ اسلام کے 4 دروازے ہیں۔ کوئی شافعیت سے آ رہا ہے، کوئی مالکیت سے آ رہا ہے، کوئی حنبلیت سے آ رہا ہے، کوئی حنفیت سے آ رہا ہے، سارے کے سارے ایک ہی تو ہیں، ایک ہی نہر کی، ایک ہی سمندر کی یہ ندیاں ہیں اور یہ نالے ہیں اور ملتے ہیں ایک ہی کے اندر۔ تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ بظاہر ایک شبہ ہے، اور یقیناً بڑا خوشنما شبہ ہے اور بڑا بہترین شبہ ہے، اور ایک عام سمجھنے والا آدمی سوچے گا یار صحیح ہے، یہ تو واقعی جھگڑنے کی بات کیا، یہ تو ملاؤں کی اپنی بات ہے جو خواہ جو ہے اپنے روزی روٹی کے لیے اس طرح سے اختلافات کرتے ہیں، ورنہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ اختلاف جو پیدا ہے امت کے اندر، یہ سارے کے سارے حق پہ ہیں، اور سب کے سب ایک ہی مقصد اور ایک ہی شہر میں داخل ہونے والے بس۔ لیکن ان بزرگ نے کہا، اور بڑا بہترین جواب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا ایک جواب دیا۔ اس کا جواب یہ میں نے دیا کہ جناب آپ نے شبہ تو بڑا پیارا کیا، اور اعتراض اور جو ہے امت کے اندر اختلاف کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہت بہترین مثال آپ نے سامنے لا کے دی، بظاہر تو بڑی اچھی ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتلائیں کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو آپ نے دروازے بیان کیے ہیں اور اسلام کو ایک شہر بیان کیا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ جو دروازے ہیں، یہ دروازے کیا اسی وقت سے ہیں جب سے اسلام اس دنیا میں ہے، یا یہ دروازے کب بنائے گئے؟ یہ جو 4 دروازے بنائے گئے یہ کب بنائے گئے؟ اسلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو حنفی، شافعی، مالکی ہیں، ظاہر ہے آپ بھی یہ بات مانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے، یہ 400 سال کے بعد یہ دروازے بنائے گئے، 4تھی صدی ہجری کے اندر یہ دروازے پیدا کیے گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ 400 سال پہلے سے اسلام موجود تھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور بھی دروازہ تھا یا نہیں تھا؟ سمجھ آئی بات آپ کی؟ 400 سال پہلے کیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ تھا؟ ہمیں بتائیں آپ۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ تھا، اور وہ دروازہ تھا کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ تو 400 سال کے بعد یہ 4 دروازے بنائے گئے ہیں، جس کو آپ لاگ لپیٹ کے کہہ رہے ہو ادھر سے بھی جائے، ادھر سے بھی جائے، ادھر سب شہر میں جا رہے ہیں۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ تھا 400 سال پہلے سے، اور وہ دروازہ تھا مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان کی شریعت کا دروازہ تھا۔ ہمیں وہ دروازہ بتلاؤ، اس دروازے سے ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ یہ 400 سال کے بعد پیدا ہوئے دروازے، ہمیں اس کی ضرورت؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ ایک شبہ ہے۔ اس شبہ کا جواب بھی دینے کے لیے تھوڑا عقل کی ضرورت پڑتی ہے، تھوڑے دماغ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت آپ قرآن و سنت کی دلیلیں ڈھونڈتے پھریں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہمارے جو اخوان ہیں بار بار بہت سارے شبہات پیدا کرتے ہیں، جناب یہ شبہ ہے، جناب یہ شبہ ہے۔ آپ نے توحید کی بات کی تو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے دی گئی، عطا کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں شفاعت کریں گے، آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔